اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی بزرگ نے کیا ہی خوب بیان کیا ہے کہ غار دل پر جب عشق کی وحی اترتی ہے تو جنون کی دیوانگی کی چادر اوڑھنی ہی پڑتی ہے۔ غار دل پر جب عشق کی وحی اترتی ہے تو جنون کی دیوانگی کی چادر اوڑھنی ہی پڑتی ہے۔ سب قسمت کا کھیل ہے، ہر کسی کی قسمت میں ایک ہی رنگ کی چادر نہیں آتی۔ کوئی سفید اوڑھ پاتا ہے جو ایسی بقا ہے جو محبوب سے واصل ہو کر ملتی ہے، کوئی سبز اوڑھ پاتا ہے اور پوری زندگی سر جھکائے محبوب کے محبت میں گزار دیتا ہے۔ وصل کی آرزو کرتا ہے، سفر نصیب میں لکھا ہو تو در تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی سیاہ چادر میں چھپے بھید تلاش کرتا ہے، محبوب کے ہجر کا ماتم مناتا ہے، غم کے نوحے پڑتا ہے اور اس کے یاد میں آنسو بہاتا رہتا ہے۔ اور کسی کو سرخ چادر اوڑھا دی جاتی ہے، پورا بدن گھنگرو بنا دیا جاتا ہے اور سر بازار نچوایا جاتا ہے یا فتوے لگوا کر سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جن کی قسمت میں نہ سبز ہوتا ہے، نہ سیاہ، نہ سرخ، انہیں صبر کی آیتوں والی پانی جیسی بے رنگ مگر شفاف چادر اوڑھا دی جاتی ہے۔ اور سب امتحان ہیں ہی صبر کے، جسے صبر مل گیا اسے سب مل گیا، سبز سیاہ سرخ کیوں کہ اسے یار مل گیا۔ بہت ہی اچھی بات کسی نے بیان کی ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غار دل پر جب عشق کی وحی اتر جاتی ہے تب جنون کی دیوانگی کی چادر اوڑھنی ہی پڑتی ہے۔ یعنی انسان کو اس راہ میں چلنے والے لوگوں کو، مریدوں کے اندر جب عشق پیدا ہو جاتی ہے اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دیوانگی کی چادر اوڑھنی پڑتی ہے، اور وہ دیوانگی کی چادر ایک رنگ کا نہیں ہوتا ہے، یعنی بہت طرح کے رنگ کے چادر ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے اور یہ بالکل حق ہے۔ جس نے بھی یہ تحریر لکھا ہے بہت عمدہ لکھا ہے، کیونکہ جب کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق ہوتا ہے اور اس پر جو ہے راز کا انکشاف ہوتا ہے، بندہ جب حقیقتوں سے سرفراز ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور عشق کا رنگ جو ہے سب سے نرالا ہے، اور سب اپنے اپنے فطرت کے اعتبار سے، اپنے اپنے یوں کہیے کہ اپنے اپنے لطیفوں کے اعتبار سے، اور اپنے اپنے روحانی کہیے کہ ملان کی وجہ سے جو ہے مختلف رنگ کے اندر وہ رنگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سالک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مست ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیوانگی میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سبز رنگ کا ان کو ملان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سرخ رنگ کا ملان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سفید رنگ کا ملان ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ چوائس ہوتے ہیں، اور روحانی اعتبار سے بھی مختلف رنگوں کے حامل انسان اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور جن کے اندر جس کی زیادہ آمیزش ہوتی ہے، زیادہ کہیے کہ لگاؤ ہوتا ہے جن چیزوں سے، وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ کوئی زیادہ جو ہے لوگوں کو فیض پہنچانے والا ہوتا ہے، کوئی لوگ گمنام ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے مشن میں لگ جاتا ہے، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو خدمت خلق نہیں کرتا، جنگلوں میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملامت اختیار کر لیتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سننا برداشت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے بڑے ہی اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف رنگ کی چیزیں جو ہے ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جن کا ملان جیسا ہوتا ہے، جن کے لطیفے جیسے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ جس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے اس رنگ سے اس کی جو ہے ذمہ داریاں
اٹھائی جاتی ہیں اور اس سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی عمدہ بات کسی نے بیان کیا ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے جرا کیا ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ آج کے زمانے میں بھی پوری دنیا میں بہت سارے لوگ مختلف سلاسل کے ہیں جو مختلف طریقے سے اللہ والوں کی باتیں بیان کرتے ہیں، اپنے خانقاہوں میں بہترین طرز پر جو ہے نشستیں بھی کرتے ہیں اور تعلیمات کا فروغ بھی دیتے ہیں۔ تمام لوگ مبارکباد کے لائق ہیں۔ سب کا طریقہ مختلف ہے، کچھ الگ طریقے سے کرتے ہیں، کچھ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ مقبول ہیں، کچھ لوگ ابھی مقبول نہیں ہیں، کچھ لوگ ابھی منظر عام پہ آ رہے ہیں، کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ گوشہ نشیں ہیں۔ سب اپنی اپنی منزلوں میں ہیں، سب اپنے اپنے راہوں میں آگے چل رہے ہیں۔ اور جو لوگ جس مرتبے کے مالک ہیں اور جن لوگوں سے جیسی ڈیوٹی لی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ویسا ڈیوٹی لے رہا ہے۔ ہم لوگوں کے چاہیے کہ تمام لوگوں کو سمجھیں، تمام لوگوں کا احترام کریں، تمام لوگوں کی عزت کریں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اور جو لوگ اللہ رسول کے تعلیمات سے ہٹ کر کے گمراہیاں بکھیر رہے ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، ان سے دوری اختیار کریں اور اپنے سلاسل کے تعلیمات کے روشنی میں، اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں کے تعلیمات کے روشنی میں سچی ہدایت کے بلبوتے پہ آگے بڑھیں اور اپنے اپنے پیروں کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اور جیسی تربیت آپ کی پیر آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اسی تعلیم کے مد نظر آپ دنیا میں چھا جائیں، لوگوں کو بھلا کریں، لوگوں کو فیض بانٹیں اور لوگوں کو اس طرح سے مہندی بانٹیں کہ مہندی بانٹنے والے کو الگ سے مہندی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسا کہ ہمارا ماننا ہے۔ چنانچہ آپ جو ہے اپنے کام میں لگ جائیں اور دنیا کوئی بھی کچھ کیسے کہتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کریں، بے لوث کریں اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہیں، مخلص ہو کر کریں اور مخلص بن کر کریں، ہے نا، اور اللہ والے بن کر اللہ کے قرب کو حاصل کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے اپنے رنگ سے پہنچائیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ مختلف رنگ میں مختلف طریقے کے لوگ جب آتے ہیں تو سب رنگ والے لوگوں کی عزت و احترام کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم صرف سبز والے کا احترام کریں، سرخ والے کا احترام نہیں کریں، سفید پوش لوگوں کا احترام کریں اور سیاہ پوش کا احترام نہیں کریں۔ ایسا نہیں ہو، بلکہ تمام لوگوں کی اہمیت کو ہم جانیں، تمام لوگوں کو اہمیت دیں، تمام لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، تمام لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی سب کی درگزر کریں۔ ہاں، اگر کچھ زیادہ اختلافات یا عقیدے کی زیادہ جو ہے ڈیفرینٹ ہو تو ویسی صورت میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں، لیکن باقی چیزوں میں ہم کیا کریں؟ سب کا احترام کریں، کسی کے بارے میں کوئی برا بھلا نہیں کہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ خیالات ہے، جس کسی نے بھی ایسا لکھا اور جو ایسا بیان کیا، بہت عمدہ بیان کیا۔ یقیناً عشق کے رنگ نرالے ہیں اور عشق کے مختلف رنگ ہیں، عشق کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور مختلف سلاسل میں یہی وجہ ہے کہ مختلف رنگوں کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجیبیہ، فردوسیہ، وارثیہ، قلندریہ، افضلیہ، دیگر تمام جتنے سلاسل ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ رنگ ہوتے ہیں۔ اس رنگ کو ہم کو اہمیت دینا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس لیے کہ تمام رنگ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ کسی میں جلالی رنگ غالب ہے، کسی میں جمالی رنگ غالب ہے، کسی میں عشق کا غلبہ ہے، کسی میں حسن کا غلبہ ہے۔ کل ملا کر کے دیکھا جائے تو تمام اللہ والوں کا رنگ اور اللہ کے رسول کا رنگ ہے۔ اس لیے سب کی اہمیت ہونی چاہیے اور سب کی پہچان ہونی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رنگ کو بھی تبدیل کریں اور اپنے لطیفوں کو روشن کریں، اپنے روحانی جو تعلیمات ہیں ان کو ڈیولپ کرتے ہوئے اپنے جو ہمارے جو ترقی ہے اس ترقی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم مکمل کریں اور اپنے منزل و مقصود کو پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو
اپنے رنگ میں رنگ لے اور اپنے منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔